بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تو اپنے آپ کو سچا نہیں کہتا؟ اگر تو سچا ہے تو خود کو کسی گڑھے میں اوپر سے گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے ابن آدم، مجھ سے اپنی ہلاکت کا سوال نہ کر، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ خالد بن یزید فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر 10 سال یا 2 سال عبادت کرتا رہا۔ پھر شیطان پہاڑ کے ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اگر میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں تو مجھے صرف وہی نقصان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں ہوں، بلکہ میرا رب جب چاہے مجھے آزما سکتا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئی کہ یہ تو شیطان ہے، تو اس سے آپ علیہ السلام الگ ہو گئے۔ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان آ کر ان سے کہنے لگا، اے عیسیٰ، تو کہتا ہے کہ ہر چیز قضاء و قدر کے ساتھ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو شیطان کہنے لگا، اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گراؤ اور کہو کہ مجھ پر تقدیر کا یہی فیصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندے اللہ کو آزمایا نہیں کرتے۔ حضرت سفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ شیطان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، تیری ولادت کا معاملہ اتنا عظمت والا ہے کہ تو نے گہوارے میں کلام کیا ہے اور تجھ سے پہلے اتنی عمر میں کسی نے کلام نہیں کیا۔ فرمایا، ہاں، میری پرورش اس ذات نے کی ہے جس نے مجھے قوت گویائی دی۔ پھر وہ مجھے فوت کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ تیری ربوبیت کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے زندہ کرے، اور میں جس کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں وہ اس کو بھی فوت کرتا ہے اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی قسم، تو آسمان میں معبود ہے، زمین میں معبود ہے۔ تو جبرائیل امین نے اپنے پروں کے ساتھ اس کو ایسا تماچا مارا کہ سورج کے سینگوں تک پہنچا دیا۔ پھر جبرائیل نے اپنے دونوں پروں کے ساتھ دوسرا تماچا مارا تو اس کو گرم چشمے کے قریب دھکیل دیا۔ پھر اسے ایک اور تماچا مارا اور اسے 7ویں سمندر میں دھکیل دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اس کو 7ویں سمندر میں چلایا تاکہ یہاں تک کہ اس نے کیچڑ کا مزہ چکھا۔ پھر وہاں سے نکالا اور کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ سے جتنی تکلیف پائی ہے اتنی تکلیف کسی اور سے نہیں پائی۔ ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو ایک گھاٹی میں شیطان آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو روک لیا اور آپ سے باتیں کرنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ آپ بندے تو نہیں ہو سکتے، اور یہ بات اس نے بار بار کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے مگر وہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے لائق نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت بندے والی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد طلب کی تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ دونوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو اپنا ایک پر مار کر گرا دیا، مگر ابلیس پھر آ گیا اور سمجھا کہ ان کو اس چیز کے سوا کچھ حکم نہیں دیا گیا، تو ابلیس نے آپ سے پھر بات کرنی شروع کر دی۔ اے عیسیٰ، میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ بندہ ہونا آپ کے شایان شان نہیں، آپ کو غصہ بندوں جیسا نہیں، اور آپ کے غصے کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں شیاطین کو حکم دیتا ہوں تو وہ آپ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ آسمان میں معبود ہے اور آپ زمین میں معبود ہیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور آپ علیہ السلام زور زور سے چیخ اٹھے تو فوراً اسرافیل علیہ السلام اترے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف دیکھا تو ابلیس رک گیا، لیکن پھر وہ آپ کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں پر ابلیس کو مارے اور اسے سورج تک پہنچا دیا، اور جب اسرافیل علیہ السلام نے پر مارا تو ابلیس نیچے آ گیا۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو ابلیس پھر آپ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ، میں نے آپ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر اس دوران میں ابلیس کو دوبارہ سورج کے ساتھ پھینک دیا گیا تو اس نے وہاں گرم چشمے کے ساتھ فرشتے پائے، انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ جب بھی وہ آواز نکالتا تو وہ اسے کیچڑ میں دبا دیتے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابلیس آپ کے پاس کبھی نہیں آیا۔ حضرت ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس کے پاس شیطان جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے سردار صاحب، آج آپ کو بہت مشقت اور تھکاوٹ برداشت کرنا پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ معصوم بندہ ہے، مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا اور ان میں مختلف خواہشات بھر دوں گا۔ وہ اسے اور اس کی ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیں گے۔